مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8016۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کا آغاز یوں کرتے ہیں: سمعت ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ اچھا، اب یہاں یہ جملہ بہت اہم ہے کہ آپ نے ابو القاسم ہی کیوں کہا؟ یاد رہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، آپ اس حوالے سے۔ اور دوسرا معنی علماء امت نے اس کا یہ لیا کہ آپ تقسیم کرنے والے ہیں۔ جس طرح صحیح بخاری کی ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو اب اگلا معاملہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیا ہوگا، کہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم سے، میں نے تقسیم کرنے والی ہستی سے سنا۔ اگر اس کا لفظی معنی دیں، کہتے کہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم نے فرمایا: يدخل 70,000 من امتی الجنت بغیر حساب، میری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اب حدیث کے درمیان میں رک کر یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ 70 کا لفظ عربی زبان میں کثرت کے لیے آتا ہے، عدد معین نہیں ہوتا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے مراد عدد معین ہو کہ جی 70 سے مراد 70 ہے، 7، 70، یہ الفاظ آتے ہیں کثرت کے لیے۔ اب کثرت سے مراد کتنی کثرت ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ عربی زبان میں جب یہ الفاظ کثرت کے لیے آتے ہیں، جیسے ہم کسی کو کوئی 1 2 بار 4 بار کام کہہ دیں تو ہم اسے کہتے ہیں 100 بار تجھے کہا ہے۔ اب وہ گنتی میں گنا جائے تو اگلا مخاطب ہمیں کہے یار 4 بار تو نے کہا ہے، تو 100 بار کہہ رہا ہے، تو مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کئی بار کہا ہے، کہ 1,00,000 بار سمجھایا تھا اسے۔ تو 1,00,000 بار تو کسی نے بھی کسی کو سمجھایا نہیں ہوتا، تو مراد یہ ہوتی ہے کہ کئی بار سمجھایا۔ اب یہاں بھی 70 کا لفظ کثرت کے لیے۔ اچھا، یہاں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے جو روایت نقل کی وہ بڑی کمال کی ہے، کہ جب نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تھوڑے ہیں۔ فرمایا ان 70 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ تو اب کثرت سے کثرت کا آپ اندازہ لگا لیں کتنا ہوگا۔ بہرطور اس روایت میں یہ ہے، فرمایا يدخل 70,000 من امتی الجنت بغیر حساب، میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ فقال رجل، ایک شخص نے کہا: ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں، میں ان 70 میں ہوں، ان 70,000 میں ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی تو کہا: اللہم اجعلہ منہم، اے اللہ اس کو ان میں سے کر دے، اے اللہ اس کو ان 70,000 میں سے کر دے۔ اب جب یہ جملہ، اب ماحول آپ کے سامنے ہے کہ ایک نے دیکھا کہ جی اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا گیا تو آپ نے فوراً دعا کر دی، میں بھی کہتا ہوں، میں بھی اپنے لیے عرض کرتا ہوں۔ ثم قام آخر، دوسرا شخص کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا: ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں کر دے۔ فرمایا سبقک بہا عکاشہ، وہ عکاشہ جو پہلے کھڑے ہوئے تھے ان کا نام لیا، فرمایا وہ تجھ سے بازی لے گیا، وہ تجھ سے بازی لے گیا۔ اب اس حدیث کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی یہ کرم نوازی ہے کہ آپ کے امتی ایسے بھی ہوں گے جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا اور وہ جنت میں جائیں گے۔ پہلی کرم نوازی۔ اس کے بعد حدیث کے متن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا کہ ہم دعا کا کہیں ان میں سے ہو جائیں تو ہم ان میں سے ہو جائیں گے۔ تیسری بات بڑی اہم ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا وہ تجھ سے بازی لے گیا، تو آئندہ کے لیے سبق دیا گیا کہ جب اس طرح کی سخاوت کا، جود و کرم کا کوئی معاملہ ہو تو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے مانگنا۔ یاد ہے نا ابو داؤد شریف کی وہ حدیث ہم نے جو پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خادم ہیں حضرت ربیہ، وضو کا پانی رکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ سل یا ربیہ، اور ایک روایت میں کہ سل ما شئت، اے ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کوئی حد نہیں ہے، کوئی پیمانہ نہیں ہے، کہا جو تیرا جی چاہے مانگ۔ مانگنے والے نے بھی پھر کمال کیا کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ فرمایا اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے؟ آپ اندازہ کریں، آپ وہاں سے بخشش کا، کرم کا اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے۔ اب یہاں بھی یہی ترغیب دلائی کہ جب ایسا کوئی معاملہ ہو تو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے کہا کرو۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس خیر والے وقت کا صدقہ ہمیں اپنے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام دعاؤں میں شامل فرما لے، ان تمام دعاؤں کا حصہ بنا دے جن میں آپ نے جنت میں داخلے کی دعا مانگی ہے۔ اور ہمارے لیے تو ویسے بھی ایک دعا بڑی شاندار ہے، ہم تو روزانہ اس دعا کا حصہ بنتے ہیں جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو روشن رکھے جو میری حدیث کو سنتا ہے، سن کے اسے یاد رکھتا ہے، یاد رکھ کے اسے دوسرے تک پہنچاتا ہے۔ پھر اس کی وجہ فرمایا بعض اوقات یہ ہوتا ہے جس کو تم سنا رہے ہوتے ہو وہ سنانے والے سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اسے وہ بات پتہ چلے جو تمہیں نہیں پتہ۔ تو جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو میری حدیث کو سنے، اسے یاد کرے اور اسے آگے پہنچائے، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ یہ دعا رسول اللہ علیہ السلام نے ہمارے لیے مانگی ہوئی، ہم اس دعا کا روزانہ اس دعا سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ دعا کریں ہم جب تک زندگی ہے ہماری نسلیں اس دعا کا حصہ بنتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کا فیض ہمیں ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔